بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله من غدائے تو یا رسول اللہ جان فدائے تو یا رسول اللہ گھر بیابم بدیدائے سرمائے کشم خاک پائے تو یا رسول اللہ کاش ہر موئے من زباں کو دے در سنائے تو یا رسول اللہ ارحم الراحمین نا ہم بخشد بے رضائے تو یا رسول اللہ سر نہا دست بر درد سادی در ہوائے تو یا رسول اللہ زمحجوری بر رامن جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم نآخر رحمت للعالمین زا محروما فراد چرا فارغ نشینی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے۔ سورہ مائدہ سے قرآن مجید سے آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ تو اس آیت مقدسہ میں 4 حصے ہیں۔ پہلا کہ اے ایمان والو، اب اگلا خطاب ہے ایمان والوں کے بعد اتقوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور ڈرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور پھر مجاہدہ کرو، جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ مان لینا ہے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کفار مکہ جانتے تو تھے اور کچھ پہچانتے بھی تھے۔ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کو مانو۔ تو کفار مکہ ابو جہل، ابو لہب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جانتے تھے اور ایسے معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، درختوں کو دیکھا کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر آقا کے قدموں میں حاضر ہو رہے ہیں، کنکروں کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنے معجزات دیکھے اور جانتے تھے کہ یہ جادو تو نہیں ہو سکتا،
مگر اس کے باوجود وہ رسول اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وہم یعلمون۔ سورہ بقرہ میں 146 آیت مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہود و نصارہ سے کہ میں نے جن لوگوں کو کتاب دی، توریت، زبور یا انجیل، ان لوگوں کو پہلے یہ کتابیں دی گئیں، اور اس کے باوجود یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فضائل ان کتابوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے یہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، والدہ اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، اس طرح یہود و نصارہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو دوستو، جاننا اور چیز ہے، پہچاننا اور چیز ہے، اور ماننا اور چیز ہے، کیونکہ کفار مکہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن پاک تو اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو وہ بددعا چہرہ والنیل زلفیں دے کر اس کے دل میں کشش پیدا ہوئی، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اپنی سواری کے اوپر بیٹھا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو آپ مجھ کو کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھ پر ایمان لے آتا ہے، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اگر تو پڑھ لیتا ہے تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہی یہ کلمہ پڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے چاہا کہ میں آقا کی قدم بوسی کروں، اپنی سواری سے اترنے لگا تو گر کر شہید ہو گیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی وہ ایمان لے کر آیا ہے، ابھی اس نے غسل بھی نہیں کیا، ابھی اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی روزہ بھی نہیں رکھا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، حج بھی نہیں کیا، اور دین کے دوسرے معاملات بھی ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے نہیں سیکھے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ایمان ہے، اور اعمال صالحہ ایمان لانے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تو ایمان مقدم ہے اعمال صالحہ سے، کہ اعمال صالحہ سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انسان کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔
تو پہلی شرط اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ ایمان لے کے آؤ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا. اسی طرح جب کوہ صفا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو اکٹھا کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو قریش مکہ نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. اس وجہ سے مان لیں گے کہ آپ نے آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے اور آپ صادق الامین ہیں. اس لیے ہم مانیں گے. اگر آپ فرمائیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے کہ لشکر ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے, اللہ کو ایک مانو. تو کفار مکہ یہ بات نہیں مانتے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو کس کے کہنے پر ایک مانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ایک مانا. اس لیے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے خدا کو بھی اس لیے خدا مانا کہ وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے. تو سب سے پہلے ایمان لانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے. اور پھر جو لوگ ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لے کر آئے تو پھر وہ اس ایمان پر انہوں نے استقامت دکھائی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں آپ گرفتار ہو گئے اور روم کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا. تو روم کا بادشاہ ہرقل آپ کے سامنے, آپ کو اس کے سامنے لے کر گئے سپاہی ان کے. تو انہوں نے آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام تھے. تو ہرقل روم کہنے لگا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو, ہم تم کو ہر قسم کی آسائش دیتے ہیں مگر تم یہ دین چھوڑ دو. حضرت عبداللہ حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا نہیں چھوڑ سکتا. تو ہرقل روم نے ایک کڑاہی میں تیل گرم کروایا اور جب تیل گرم ہو گیا تو اس کے قید خانے میں ایک قیدی تھا, اس کو لے کر آئے اور اس کو کڑاہی میں ڈال دیا. اس میں اتنا تیل گرم تھا کہ وہ قیدی جب اس کڑاہی میں ڈالا گیا تو اس کے جسم کا گوشت تمام جل گیا اور ہڈیاں رہ گئیں. اس کے بعد پھر ہرقل روم نے کہا عبداللہ حذافہ میں تجھ کو پھر کہتا ہوں کہ تو وہ دین چھوڑ دے ورنہ تیرا بھی یہ حال کروں گا. تو عبداللہ حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے, جب تک میرے جسم میں سانس ایک باقی ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس نے سپاہی نے پکڑا تو آپ رونے لگے. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بادشاہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا, میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری ہزاروں اور لاکھوں جانیں پیدا فرما دے اور میں وہ راہ مولا میں قربان کر دوں, وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ساری جانوں کو قربان کر دوں تو پھر بھی شاید حق ادا نہ ہو سکے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بادشاہ کہنے لگا ان کو کچھ مہلت دے دو, ان کو قید خانے میں لے جاؤ. تو اس طرف سے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نامہ, حق نامہ
ہرقل کے بادشاہ کے نام آیا، جس میں آپ نے لکھا تھا کہ عبداللہ حذافہ کو چھوڑ دو، ورنہ میرے پاس ایسا لشکر ہے کہ جن کو تجارت اور جن کو دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روکتے، اور وہ ایسا حملہ کرنے والے ہیں کہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو چنانچہ بادشاہ روم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور آپ کے ساتھ 80 صحابہ کرام جو تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو لہذا آپ پھر واپس آئے۔ تو یہ ایمان کی استقامت ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مانا۔ اسی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو کفار مکہ نے قیدی بنا دیا، کفار مکہ آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک میدان میں لے کر آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ ہم دنیا کی آسائشیں تم کو دیتے ہیں، ہر طرح کا معاملہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، تو تم اس دین کو چھوڑ دو۔ اور بعضوں نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو کہ جس جگہ تم ہو اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک پر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اور اس وقت 40 تیر اندازوں نے آپ پر تیر تان لیے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کوئی ایسا ہو کہ جو میرا سلام بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا، اور آقا کریم نے صحابہ کو خبر دی تو خبیب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ میں آرام میں بیٹھا رہوں اور آقا کے قدموں میں ایک کانٹا چبھ جائے۔ اسی لیے تو شاید امیر خسرو نے کہا تھا عشق کے عشق دارد، نہ غدارت نہ وزارت بدیساں، کشے کے عشق دارد نہ وزارت بدیساں، بجنازہ گر نہ آئی، بجنازہ گر نہ آئی، بجنازہ گر نہ آئی، با مزار آمد۔ امیر خسرو نے کہا تھا کہ عشق ایک ایسی کشش رکھتا ہے کہ جو بے اثر نہیں چھوڑتا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشش تھی، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میرے جنازے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر نہیں آئے، مگر جب مکہ فتح ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ میرے حبیب کو، میرے خبیب کو کہاں پر سولی دی گئی تھی، اور پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے کے آئے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بجنازہ گر نہ آئی بمزار آمد، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے پہ تو شریک نہ ہو سکے، مگر آقا کریم نے ان کے مزار پر آ کر، ان کی قبر پر آ کر بتا دیا کہ عشق ایک ایسی کشش رکھتا ہے جو محبوب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ تو یہ ایمان کی علامت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ماننا ہے۔ اور دوسرا اس آیت مقدسہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بنی اسرائیل میں ایک مومن شخص تھا
جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر راکھ کر دینا، راکھ کرنے کے بعد کچھ راکھ دریا میں بہا دینا، کچھ خاک راکھ جو ہے اس ہاتھ پہ رہنے دینا، اور میرے جسم کی کچھ خاک راکھ جو ہے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ جب وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے جسم کو جلا دیا، جلا کر کچھ راکھ دریا میں بہا دی، کچھ راکھ ہاتھ پہ رہنے دی، کچھ راکھ ہوا میں جو اڑا دی۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا کرو۔ ملائکہ نے اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے اس بندے کو جب کیا تو پوچھا کہ اے بندے، تو نے یہ کیا معاملہ کیا، کیوں اس طرح اپنے بیٹے کو حکم دیا؟ تو عرض کی مولا میں ڈر گیا تھا، خوف کھا گیا تھا تیری ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا بندے، میں نے تجھ کو بخشا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ عید کا دن ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے در اقدس پر آئے تو دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں۔ عرض کی امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے تو آپ اس قدر زارو قطار کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ میرے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہ ہوئے، میری نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، میرے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہ ہوئے، میں نہیں جانتا۔ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحم و کرم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آپ اس قدر زور و قطار رو رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم کے اعمال مقبول ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، مگر آپ پر خوف الہی کی یہ علامت ہے۔ تو دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف انسان جب کھا لیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور ہے کہ خلیفہ وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا خوش گپیں کر رہا ہے۔ اس اثناء میں اس نے ایک بات کہہ دی۔ بیوی کہنے لگی تمہارا چہرہ تو ایسے ہے جیسے جہنمیوں کا ہوتا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھ کو طلاق۔ دوستو، اب یہ بات تو خلیفہ نے کہہ دی، مگر اس کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب علماء کرام کو بلایا گیا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مگر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو طلاق واقعہ ہو گئی۔ ان میں ایک 20 سالہ نوجوان امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، فرمانے لگے اے بادشاہ، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں،
اس کا جواب مجھ کو ہاں یا نہ میں دے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تیری طلاق واقعہ ہوئی یا نہ ہوئی۔ آپ نے پوچھا اے خلیفہ کیا کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ کسی معاملے میں تجھ کو مکمل دسترس حاصل تھی پھر تم نے اللہ کے خوف سے اس چیز کو چھوڑ دیا؟ خلیفہ کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری ایک نوکرانی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت، حسین اور جوان تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری نیت میں خلل پیدا ہو گیا، تو میں نے کنڈی لگا لی۔ تو وہ نوکرانی کہنے لگی خلیفہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا۔ کہنے لگا اس نے یہ کہا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، میں نے کنڈی کھول دی اور وہ نوکرانی باہر چلی گئی۔ تو اس وقت مجھ کو مکمل دسترس حاصل تھی، میں خلیفہ وقت بھی تھا، تمام طاقت میرے پاس تھی، مگر اس کے باوجود میں نے اللہ تعالیٰ کا خوف کھایا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے خلیفہ پھر تجھ کو مبارک ہو کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے حوالہ کیا دیا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ نازیات سے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف کھانے سے ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ حوالہ دیا سورۃ نازیات سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اور اب آیت مقدسہ کا اگلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ پہلے ایمان لے کے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔ جو تم نیک اعمال کرتے ہو ڈرتے رہو اللہ رب العزت کی ذات سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ آپ دیکھیں کہ ہم جو روٹی کھاتے ہیں تو کتنے پروسیس کے بعد وہ روٹی ہم تک پہنچتی ہے۔ پہلے بارش ہوتی ہے یا ٹیوبویل کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے زمین میں، زمین کو جب پانی پہنچتا ہے اس کے بعد ہل چلایا جاتا ہے، ہل چلانے کے بعد بیج بویا جاتا ہے، بیج بونے کے بعد وہ گندم کا دانہ زمین سے باہر آتا ہے، باہر آنے کے بعد کٹائی کی جاتی ہے، پھر اس کے دانے حاصل کیے جاتے ہیں، پھر ان دانوں سے آٹا حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو بھونا جاتا ہے، پھر توا گرم کیا جاتا ہے، اس کے بعد روٹی پکائی جاتی ہے، پھر روٹی آگے رکھی جاتی ہے۔ کوئی کام بھی جو ہے بغیر وسیلے کے نہیں۔ ایک روٹی کے لیے کتنے اسباب اور کتنے وسیلے تلاش کیے گئے، اور اب جب روٹی سامنے پڑی ہے تو وہ خود بخود منہ میں نہیں جاتی، کہ انسان کو ہاتھوں کے ذریعے اس کو توڑنا پڑتا ہے اور پھر منہ میں رکھتا ہے، پھر دانت اور منہ کام کرتے ہیں اور پھر وہ معدے میں جاتی ہے۔ تو روٹی حاصل کرنے کے لیے اتنے اسباب ہیں اور اتنے وسیلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب
بغیر اللہ والوں سے کیسے مل سکتا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو انعام یافتہ بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ انبیاء کا گروہ ہے، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین اولیاء اللہ ہیں۔ تو جو لوگ ان راستوں پہ چلے ان کا دامن تھام لو، اور پھر ایسی ایسی برگزیدہ ہستیاں ہو گزری، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مادر ذات ولی ہیں اور جن کے نام پر دوسرے تمام سلاسل بزرگوں کے ساتھ جو نسبت جگہ دی تھی ان پہ ہیں، مگر آپ کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے نام عبد القادر پر قادری سلسلہ کہلاتا ہے، اور مادر ذات ولی ہے، اور اتنے مجاہدے کیے آپ نے، مگر آپ کو بھی شیخ کامل کی ضرورت پڑی، اور آپ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے کسی نہ کسی کے دست اقدس پر بیعت کی، اللہ والوں سے سلسلہ جوڑا، اور قرآن حکم کر رہا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرو، اور پھر ان کی سنگت میں بیٹھ جاؤ۔ تو جب اتنے اللہ کے بندے کہ جنہوں نے اس چیز کو حاصل کیا تو وہ اسی چیز پر حاصل کیا۔ حضرت امیر کلام رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے شیخ کامل ہیں۔ ایک دن آپ اپنے شیخ کامل سے ملنے کے لیے تشریف لے کے آئے، کچھ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے بہاؤالدین چلا جا، اس آستانے سے نکل جا۔ آپ باہر نکلے تو سوچ میں پڑ گئے کہ اس آستانے کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، اور وسوسے بھی انسان کے دل میں آتے ہیں، وسوسے پیدا ہوئے کہ کہیں ادھر چلا جاتا ہوں، کہیں ادھر چلا جاتا ہوں، پھر خیال آیا نہیں کہ اس کے سوا کون ہے جو میرا ہے۔ حضرت امیر کلام رحمت اللہ تعالی علیہ جب تہجد کے لیے اٹھے تو بہارا میں بہت زبردست سردی پڑا کرتی ہے، تو آپ دروازے پر بیٹھ گئے تھے، برف آپ کے اوپر پڑ رہی تھی۔ جب امیر کلام رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکلے تو آپ کے قدم سے بہاؤالدین نقشبند کا سر ٹکرایا، خادم کو آواز دی کہ دیکھو کون ہے، دیکھا تو بہاؤالدین نقشبند ہے۔ آپ نے ان کو اٹھایا اور اپنے بستر پر لے گئے، اپنے کپڑے پہنائے اور پھر سینے سے لگایا اور فیض جاری فرما دیا۔ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال بعد اپنے مریدوں میں بیٹھ کر یہ واقعہ اپنے مریدوں کو سنا رہے ہیں اور فرماتے ہیں آج مجھ کو 30 سال ہو گئے، ہر روز میں اپنے آستانے کے دروازے پہ آتا ہوں، شاید جس طرح کی عقیدت مجھ کو اپنے شیخ سے تھی ایسی عقیدت والا کوئی آ جائے، مگر آج 30 سال گزر گئے کہ کوئی بھی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میرے دروازے پہ نہیں آیا۔ تو وسیلہ تلاش کرو کہ کوئی شیخ کامل ڈھونڈو جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ تو جب یہ چیز بھی ہو جائے کہ آپ کو کوئی شیخ کامل مل جائے تو پھر اس آیت مقدسہ میں چوتھی چیز جو بیان کی گئی کہ مجاہدہ کرو،
جہاد کرو، کوشش کرو، کس طریقے پر نوافل پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے مجاہدے کی صورت پیدا کرو۔ حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ برج عجمی میں کئی سال تک آپ جنگلوں میں ریاستیں بھاگتے کرتے رہے، اور 25 سال برج عجمی میں آپ نے گزار دیے، اور 40 سال تک آپ نماز عشاء پر جو وضو کیا جاتا، نماز فجر بھی اس سے ادا فرماتے۔ اس قدر مجاہدے آپ نے کیے، اس قدر ریاستیں آپ نے کی، دونوں چیزیں نام میں منظوم بن جاتی ہیں۔ تو جب ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا، اس قدر مجاہدہ کیا کہ آپ نے ارادہ کیا، ارادہ یہ کیا کہ اس وقت تک میں نہیں کچھ کھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں مجھ کو کھلائے گا۔ کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھانا رکھ کر گیا تو آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے کہ اس وقت حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا گزر ہوا، تو آپ کے آواز آ رہی تھی، ارجو ارجو، بھوک بھوک۔ حضور غوث ثقلین فرمانے لگے، نفس یہ چاہتا ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ میں کھا لوں، مگر میری روح اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں گم ہے۔ تو حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے گھر میں آئے، آپ یہ حکم فرما کر آ گئے، مگر آپ ابھی بھی ادھر ہی کھڑے رہے کہ پھر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ آپ ابو سعید کے گھر چلے جائیں۔ حضور غوث ثقلین جب آپ کے گھر آئے تو آپ فرمانے لگے، اے عبد القادر، کیا میرا کہا کافی نہ تھا کہ خضر کو آنا پڑا؟ تو پھر حضور غوث ثقلین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھ سے روٹی کا نوالا میرے منہ میں رکھا، تو فرماتے ہیں جو چیزیں میں نے ریاضت و عبادت سے حاصل نہیں کی تھی، اس نوالے سے اللہ تعالیٰ نے کئی انوار و تجلیات کا مجھ کو مشاہدہ کرا دیا۔ تو دوستو، یہ نسبت بھی اتنی ہی ضروری ہے، اور یہ مجاہدے میں جن لوگوں نے کیے، حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک کنویں میں 40 دن تک ریاضت و عبادت کے معاملات کیے، اور یہ کنڈیشن اور یہ کیفیت آپ کی پیدا ہو گئی تھی کہ ایک دفعہ ایک جو بھی آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا کچھ کر کے بتائیں۔ آپ نے فرمایا ہم تو درویش آدمی ہیں، تیرے پاس کوئی فن ہے تو کر کے دکھا۔ تو وہ پہلے 12 سال کی عمر کے بچے میں ظاہر ہوا، پھر جوانی کے عالم میں ظاہر ہوا، پھر بڑھاپے کے عالم میں ظاہر ہوا۔ اس نے اپنی یہ چیز دکھائی تو حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ضرب لگائی اللہ کی، تو دریا سے بھی آواز آنے لگی اللہ، درختوں کے پتوں سے بھی آواز جاری ہو گئی اللہ، ہر طرف سے آوازیں یہی آنے لگی اللہ اللہ۔ تو جو لوگ ریاضت و عبادت میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، حضرت میاں نواب علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جس جگہ آپ کا مزار ہے، اس جگہ پر بھی آپ نے ریاضت و عبادت کی۔ اس کے علاوہ گوندل میں ایک جگہ ہے، اور نروال بالا کشمیر میں ایک جگہ ہے جہاں آپ ریاضت و عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدے کرتے رہے۔
اور حضور قبلہ عالم مدہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور میں ملا شاہ اور خواجہ بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزارات پر آپ نے تنہائی کو اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس خلوت میں اللہ اور اللہ کے محبوب کی کو یاد کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں وہ زندگی گزاری۔ اور سب سے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بعد انسان میں اخلاص پیدا ہو۔ جب تک اخلاص پیدا نہیں ہوتا وہ کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں آپ نے ایک کافر کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے کے اوپر آپ بیٹھ گئے، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس کافر نے آپ کے چہرہ مقدس کے اوپر تھوک دیا۔ کس چہرے پر؟ جس کو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں النظر وجعل علی العبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس چہرے پر اس کافر نے تھوک دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا اور میان میں ڈال لیا۔ وہ کافر حیران ہوا، کہنے لگا اے علی المرتضیٰ آپ تو مجھ کو مار دینا چاہتے تھے، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں کر لیا حالانکہ میں نے آپ کے منہ پر تھوکا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے جب میں گھر سے چلا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چلا تھا، جب اس میدان جنگ میں آیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آیا، جب تجھ کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، جب تیرے سینے پر بیٹھا تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا، مگر جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا۔ آدھی اللہ کی رضا رہ گئی، آدھا میرے نفس کا معاملہ آ گیا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی چیز شرکت کر جائے تو میں نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ دوستو اخلاص، جو کام بھی کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ کسی کو کھانا کھلاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاؤ، کسی کی مدد کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جن 7 شخصوں کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بھی شخص اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوگا جو پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ تو اس اخلاص کو پیدا کرو۔ تو یہ اس آیت مقدسہ کی تھوڑی سی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ اس آیت مقدسہ کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک بیان پر محیط ہوتا، مگر میں نے چاہا کہ اس آیت مقدسہ کو کمپلیٹ کر دوں۔ تو یہ آیت مقدسہ سورۃ مائدہ کی جس میں پہلی چیز ایمان لانا، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تیسرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ کو شیخ کامل تلاش کرنا، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی راستے میں مجاہدہ کرنا، عبادت کرنی، زہد کرنا، تقوی کو اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت مجھ کو بھی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کو بھی اس آیت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔